السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وهو احکم الحاکمین وانا علی ذلک من الشاہدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ دنیا میں علم کے اعتبار سے اس وقت اگر دیکھا جائے تو سائنسی علوم کے اعتبار سے بھی، دینی علوم کے اعتبار سے بھی، عصری علوم کے اعتبار سے بھی، مادی علوم کے اعتبار سے بھی جہاں پر اس وقت دنیا ہے، اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سائنس اپنے عروج کی کمندیں زمین، فضا اور خلا سے اوپر جا کر ستاروں پر ڈال رہی ہے۔ اگر دینی علوم کو دیکھیں تو دنیا کے چپے چپے میں، قریے قریے میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں اس وقت دینی علوم تک رسائی جتنی آسان ہے اتنی کسی زمانے میں نہیں ہوئی۔ جتنے علم کے پہنچانے کے ذرائع آج مجھے اور آپ کو میسر ہیں، اتنے کسی دور کے اندر نسل انسانی کو اتنے ذرائع میسر نہیں ہوئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اور انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ اتنا علم کا چرچا ہونے کے باوجود، علم کی روشنی پھیلنے کے باوجود، دوسری طرف ہٹ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی گھر ایسا نہیں ملتا کہ جس گھر میں جہالت کا اندھیرا ہمارا استقبال نہ کر رہا ہو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بلکہ سادہ لفظوں میں یوں کہا جائے تو بہتر ہے کہ جس گھر میں بھی آپ جھانکیں گے، جس گھر میں بھی آپ جائیں گے، جس گھر میں بھی آپ دیکھیں گے، ہر گھر سے جہالت نکلے گی، ہر گھر میں آپ کو جہالت نظر آئے گی۔ حالت یہاں تک ہے کہ وہ رسمیں، وہ عقیدے، وہ نظریے جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ایسا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ ویسا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ یوں کہتے تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے رویے یہ تھے، ایک بھی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جو زمانہ جاہلیت میں تو موجود ہو لیکن آج میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر موجود نہ ہو۔ لوگوں کے عقائد اتنے کچے کہ جو چیزیں
زمانہ جاہلیت میں پوجا اور پرستش کے لیے منتخب کی جاتی تھیں، آج بھی لوگ انہی چیزوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں سے ہٹ کے دیکھیں تو سائنسی علوم کے عروج پر پہنچنے کے باوجود اور دینی علوم کی روشنی پھیلنے کے باوجود ہندو آج بھی اس علمی دور کے اندر بھی ایک جانور کی غلاظت کو نہ صرف یہ کہ اپنی غذا سمجھتا ہے بلکہ اس کے اندر اپنی بیماریوں کی شفا بھی سمجھتا ہے۔ اس کے حلال گوشت کو چھوڑ کر اس کے حرام مادوں پر فریفتہ ہوتا ہے اور اس کو معاذ اللہ برکت والا سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ جب ہندو یہ حرکتیں کرتا ہے تو مسلمان تعجب کرتے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر مسلمان بھی اس طرح کی حرکتیں کریں تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ کہیں ان سے بھی گئی گزری حرکتیں ہماری تو نہیں ہیں۔ اس لیے مولانا حالی نے کہا نا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ وہ تو غیر مسلم ہیں، ان کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ہم مسلم برادری کو دیکھیں، اپنی برادری کو دیکھیں کہ جب مقدس ترین مہینہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ مہینہ جو جا رہا ہے، جس کو میرے اور آپ کے آقا نے، ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا کہ یہ سفر المظفر ہے، یہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ راحتوں کا مہینہ ہے، یہ عروج کا مہینہ ہے، یہ بلندیوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، جس کو دین نے اس خوبصورت شکل میں مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے۔ وہیں پر مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ کس قسم کی روایات لے کر پورے معاشرے کے اندر خوف و ہراس پھیلا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس مہینے کے اندر 1,86,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں 1,86,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 1,20,000 صرف سفر میں نازل ہوتی ہیں۔ جس مہینے کو میرے اور آپ کے آقا کامیابی کا مہینہ قرار دیں، اس میں ہم اپنی طرف سے معاذ اللہ بلائیں نازل کرتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اتنے توہمات ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کس طرح باتیں بنائی جاتی ہیں، گڑھی جاتی ہیں، ان کو مزین کیا جاتا ہے اور ان کو معاشرے کے اندر عام کر دیا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کے قریب احادیث کے اندر اس چیز کی نفی فرمائی کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں، بلکہ دین نے مجھے اور آپ کو جو فلسفہ سمجھایا ہے، جو بات سمجھائی ہے کہ کائنات کی کسی چیز کے اندر بھی اللہ نے نحوست نہیں رکھی۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ دین نے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی کہ چیزوں میں نحوست نہیں، کسی لمحے میں، کسی لہجے میں، کسی گھڑی میں، کسی آن میں، کسی ساعت میں، کسی منٹ میں، کسی سیکنڈ میں، کسی گھنٹے میں، کسی دن میں، کسی ہفتے میں، کسی سال میں، سارے زمانے میں کسی میں نحوست نہیں۔ اگر زمانے میں نحوست ہوتی تو اللہ یوں کیوں فرماتے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے۔
بلا نحوست والی چیز کی قسم بھی اللہ جل شانہ پیش کر سکتے ہیں؟ اور صرف ایک صورت نہیں ہے، وقت کے لحاظ سے متعدد صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ سورہ لیل ہے، سورہ شمس ہے، سورہ ضحیٰ ہے، سورہ دہر ہے، زمانے والی صورت۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، اللہ کہتا ہے زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں خود ہوں، یعنی زمانے کو میں خود کنٹرول کرتا ہوں۔ دن میں، رات میں، زمانے کے کسی لمحے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، نہ زمین کے کسی خطے کے اندر نحوست ہے، نہ ہوا میں نحوست ہے، نہ چاند سورج ستاروں میں نحوست ہے، نہ پرندوں میں، نہ چرندوں میں، نہ درندوں میں، کسی چیز کے اندر اللہ نے نحوست نہیں رکھی۔ یہاں تو ہماری حالت یہ ہے کہ کوا بول جائے تو کانپ جاتے ہیں، یہ بائیں طرف بول گیا ہے، آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ کوے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ کوا کہ جس نے انسان کو سب سے پہلے انسان کے انتقال کے بعد تدفین سکھائی، دفن کرنا سکھایا۔ اللہ نے بڑا خوبصورت ذکر کوے کا قرآن حکیم میں فرمایا کہ کس طرح حابیل کے ایک بیٹے نے، قابیل نے، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو قتل کرنے کے بعد چونکہ انسان اس سے پہلے انتقال کسی کا ہوا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا اب کیا کرنا، حضرت آدم موجود نہیں ہے، حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور اس کی لاش کو دیکھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کے سکھاؤ کہ انسان جب انتقال کرے گا تو یوں زمین کو کرید کر اس کے اندر اس کو دفنایا جائے۔ کوا تو معلم انسانیت ہے، محسن انسانیت ہے، وہ منحوس کیسے ہے؟ نہ وہ رشوت کھاتا ہے، نہ وہ کسی کے پیسے ہڑپ کرتا ہے، نہ وہ سود لیتا ہے، نہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ منحوس کیسے ہو گیا؟ ہم اپنے گناہوں کا ملبہ اللہ کی تخلیقی چیزوں کے اوپر لگا کے ان کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج راستے سے کالی بلی کراس کر گئی، آج کچھ نہ کچھ ہوگا۔ بلی منحوس نہیں ہے، انسان کے بدن سے نکلنے والا برا عمل منحوس ہے۔ بلی کے گزرنے سے انسان کی تقدیر بن جاتی ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں۔ کتنا کچا ذہن، کتنا کچا ذہن کہ بلی کو منحوس، کوے کو منحوس، یہ الو بڑا منحوس ہے۔ الو منحوس نہیں ہے، الو کو منحوس کہنے والا بیچارہ خود الو ہے، خود الو ہے، بڑا منحوس ہے جی۔ یہ ویرانیوں کے اندر جا کر بولتا ہے، جہاں بولتا ہے وہاں ویرانیاں ہی ویرانیاں، نہیں ایسا نہیں۔ پہلے انسان کے برے اعمال آبادیوں کو ویرانیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے بستیاں، آبادیاں ویران ہوتی ہیں، کھنڈرات بن جاتے ہیں، اور پھر ان کھنڈرات میں جا کے الو انسانیت کو درس عبرت دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھ لو یہاں لوگ بستے تھے، یہ دیکھ لو یہاں لوگ رہتے تھے، دیکھ لو ان لوگوں کے اعمال، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان پر قائم رہے، تقوی کے روش اختیار کرتے رہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں کی بلندیوں سے اور زمین کی پستیوں سے ان کو اپنی برکات سے مالا مال کر دوں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے انکار کیا، نافرمانی کی، گناہ والی زندگی اپنائی، بِمَا كَانُوا وَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کی کمائی کے سبب، ان کے اعمال کے سبب۔
اس لیے چمن جب ویران ہوتا ہے تو وہ الو کے بولنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا گلزار ہستی میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا، بتاتا باغباں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ بستیوں کی بستیاں انسان کے اعمال کی وجہ سے الٹائی جاتی، مگر الٹنے کے بعد بھی انسان سیدھا نہیں ہوتا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا جملہ لکھا، فرمایا انسان کا المیہ ہے کہ انسان ان بستیوں سے ہجرت کر جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، ڈر کے بھاگ جاتا ہے جن بستیوں میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ زلزلے جب آتے ہیں، آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہوتی ہیں، انسان وہاں بستیاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں انسان کا المیہ یہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے وہ بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہوئیں، اگلی بستی میں جا کے وہی گناہ کرتا ہے، گناہ کو نہیں چھوڑتا، کہ جس گناہ کی وجہ سے بستی کھنڈر بن گئی بستی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہ بستیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس گناہ کو نہیں چھوڑتا کہ جس گناہ کی بنیاد پر بستی تباہ ہوئی۔ تو بستیوں کے اندر نحوست نہیں، پرندوں چرندوں درندوں کے اندر نحوست نہیں۔ نحوست کس میں ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جب فساد پھیلتا ہے تو انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کرتا ہے۔ فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہم نے اس کام سے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن اس سے وہ رکے نہیں، تو پھر فرمایا قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ اور بندر بھی ذلیل بن جاؤ۔ وہ رات منحوس نہیں تھی کہ جس رات میں بنی اسرائیل بندر بنے، وہ وقت منحوس نہیں تھا کہ جس وقت میں بنی اسرائیل بندر بنے، وہ زمانہ منحوس نہیں تھا کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل بندر بنے، وہ زمین بھی منحوس نہیں تھی کہ جس زمین کے اوپر بنی اسرائیل بندر بنے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اپنا عمل منحوس تھا جس کے نتیجے میں وہ بندر بنے۔ دریا تو ایک ہی ہے، دریا ایک ہی ہے، کیا وجہ ہے کہ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ڈبکیاں کھا 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 کے اس میں غرق ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوجیں راستے بن کے کنارے پر چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دریا منحوس نہیں تھا، وہ سمندر منحوس نہیں تھا۔ اگر منحوس ہوتا تو سب کو ڈبو دیتا، نہیں، فرعون کا اپنا عمل منحوس تھا، آل فرعون کا اپنا عمل منحوس تھا، اس عمل کی بنیاد پر وہ دریا کے اندر ڈوب گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عمل ٹھیک تھا، اس لیے وہ دریا کے کنارے لگ گئے۔ دھرتی تو ایک ہی تھی، زمین تو ایک ہی تھی، اسی زمین میں قارون اندر جا رہا ہے اور سمیت خزانوں کے جا رہا ہے، سارے خزانے لے کر اور اندر اور اندر اور اندر، آخر میں کھوپڑی نظر آئی، میں بالکل ہی اندر، بالکل ہی اندر۔ آپ کہتے ہیں نا گولی اندر اور چوہا جلندر، بالکل ہی اندر چلا گیا۔ لیکن اسی دھرتی کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھرتی منحوس نہیں تھی، وہ زمین منحوس نہیں تھی۔ قارون کا اپنا عمل منحوس تھا جس کی نحوست ایسی پڑی کہ وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ حدیث کے اندر بار بار بتایا گیا اس عمل کی نحوست یہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی اور فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی، اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ پھر امت میں ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسا طاعون آئے گا کہ جو بیماریاں تمہارے بڑوں نے دیکھی ہی نہیں ہوں گی، لا علاج بیماریاں، لا علاج بیماریاں۔ نحوست کس چیز کی؟ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی۔
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہو جائے گی تو فرمایا امت کے اوپر قحط مسلط ہو جائے گا۔ ناپ تول میں کمی، تاجر کا اپنی ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ڈنڈی سیدھی رہے گی تو قسمت امت کی سیدھی رہے گی، یہ ڈنڈی ٹیڑھی ہو جائے گی تو امت کی قسمت ٹیڑھی ہو جائے گی۔ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو اس عمل کی نحوست پڑے گی کہ قحط آ جائے گا، تنگ دستی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب زکوٰۃ دینا لوگ چھوڑ دیں گے اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ رحمت کی بارشیں برسنا بند ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر زمین کے اوپر پرندے چرندے درندے ذی روح مخلوق موجود نہ ہو تو آسمانوں کی بلندیوں سے ایک قطرہ پانی کا بھی نہ برسے۔ فرمایا اس گناہ کی نحوست یہ ہے کہ جب زکوٰۃ میں انسان بخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بلندیوں سے بارش برسانا چھوڑ دیتا، اپنی مٹھی اللہ بند کر دیتا۔ اور پھر فرمایا جب لوگ عہد شکنی کرتے ہیں تو فرمایا ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ انسان کے اپنے اعمال میں نحوست ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے لکھا کہ جنگل کے اندر ایک کتا بڑا کمزور، تو اس سے کسی نے کہا کہ تم بہت کمزور ہو، یہاں کھانے پینے کو نہیں کچھ مل رہا، کیوں جنگل کے اندر رہتے ہو، شہر میں آبادی میں چلے چلو۔ تو آگے سے اس کو گویائی ملی، اللہ نے اس کو زبان دی تو کہنے لگا میں بے نمازی انسان کے چہرے سے بچنے کے لیے جنگل میں رہ رہا ہوں، کیونکہ بے نمازی انسان کے چہرے کے اندر نحوست ہے جو کئی گھروں تک پھیلتی ہے۔ اب نحوست اپنے اندر ہے، لگا رہا ہے کوے کے اوپر، الو کے اوپر، بلی کے اوپر، یہ نہیں، انسان کے اپنے برے اعمال کے اندر نحوست۔ نوشیروان کا واقعہ پڑھے لکھے لوگ نہیں سنتے کہ جب شکار کو نکلا، راستہ بھولا اور بھٹکا ہوا راستہ، پھر آ کر ایک باغ کے اندر تھوڑا سا آرام کیا اور ایک نوجوان کو کہا جو باغ کا مالک تھا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اس نے باغ کے ایک درخت سے ایک انار توڑا اور توڑنے کے بعد نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد ٹھنڈا میٹھا مزیدار لذیذ گلاس اس کو پیش کر دیا، یہ جوس پی لیں۔ اس نے پیا، راحت ملی، تھوڑا سا آرام کیا اور تھوڑے سے دیر کے بعد پھر کہا ابھی جانے کا ارادہ ہے، جانے سے پہلے مجھے ایک گلاس اور پلا دے۔ اور اس سے پہلے جب سویا تو کیا سوچتا رہا، اتنا میٹھا، اتنا ٹھنڈا، اتنا اعلیٰ جوس اور یہ دیہات کے لوگ پی رہے ہیں، واپس جاؤں گا تو اس پورے باغ کو حکومت کی تحویل میں لے لوں گا، حکومت کی تحویل میں لے لوں گا۔ دل کے اندر نیت کر لی۔ جب اس نوجوان نے دوسرا انار توڑ کے جوس دیا تو اس نے یوں کر کے دیکھا، گلاس بھی آدھا، رنگت بھی خراب، چکھ کے دیکھا ذائقہ بھی خراب، مقدار بھی تھوڑی۔ تو کہنے لگا نوجوان اسی درخت سے توڑ کے لاتے جس سے پہلے توڑ کے لائے تھے، یہ تو بہت ہی کڑوا ہے۔ تو نوجوان نے کہا ارے صاحب آپ درخت کی بات کرتے ہو، میں نے تو ٹہنی بھی نہیں بدلی، اسی ٹہنی سے دوسرا انار توڑ کے لایا۔ اور ماجرا کیا ہے، پہلا تو بڑا ٹھنڈا میٹھا ذائقے دار اور اب مقدار بھی تھوڑی، ذائقہ بھی نہیں، رنگت بھی نہیں۔ تو نوجوان کہنے لگا مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اس کو کیا پتہ کہ یہی بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے آگے سے کہا یار کدھر بادشاہ، کہاں اس کی حکومت، کہاں پہ وہ ہوگا، کہاں اس کا دل، کہاں اس کی نیت، کہاں تیرا باغ، اس کی نیت کے خراب ہونے سے تیرے باغ پر اثر پڑ گیا۔ انہوں نے کہا صاحب جی آپ مانیں نہ مانیں، بات حقیقت ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اچھا، اپنے دل کی طرف بادشاہ نے توجہ دی اور توبہ کی، اللہ اتنی بڑی نحوست ہے۔ توبہ کرنے کے بعد کہا اچھا یار آپ چلتے ہیں، جاتے جاتے ایک گلاس اور پلا دے۔ جب ہو گیا، ایک انار توڑا اور نچوڑا تو بھرا ہوا گلاس، بہترین رنگت اور اعلیٰ ذائقہ۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ آپ تو کہتے تھے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، ابھی تو یہ پھر بھر گیا ہے۔
تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی، بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی۔ انسان کے اپنے اعمال کی نحوست پڑتی ہے، لیکن کائنات کی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کے قریب الفاظ لا کے نفی کی ہے اس چیز کی کہ تم اس مہینے کو معاذ اللہ زمانہ جاہلیت والے منحوس سمجھتے ہو، سفر کو، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ یہاں تک اعلان کر دیا لیس منا من تطیر او تطیر لہ